بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے سلسلے میں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف مسنون اور اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب کہتے ہیں کسی آدمی نے منت مانی، نظر مانی، چاہے وہ نظر غیر معین ہو چاہے وہ نظر معین ہو۔ نظر غیر معین کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے یوں منت مانی کہ میں اپنے اوپر جو ہے 3 روزے تین جو ہے اعتکاف کے دن لازم کرتا ہوں، یہ کہا، یا یوں کہا کہ میں اللہ کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا، اس طرح کا، تو یہ ہوا نظر غیر معین کا اعتکاف، یہ واجب ہے۔ اسی طرح نظر معین کا اعتکاف، کسی آدمی نے منت مانی اور اس میں تعیین کی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، یا یہ کہ میرا فلاں رشتہ دار اچھا ہو گیا، بیمار تھا اچھا ہو گیا، یا یہ کہ میں خود بیماری میں چل رہا ہوں، اللہ نے مجھے صحت دے دی، تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، شرط کے ساتھ معلق کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں نظر معین، نظر معلق۔ تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے، چاہے بغیر شرط کے معین کرے یا یہ کہ شرط کے ساتھ اس کو معین کرے، دونوں صورتوں کے اندر یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اور واجب اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا بھی واجب ہے، بغیر روزے کے یہ واجب اعتکاف ادا نہیں ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی نے یہ نیت کی کہ میں اعتکاف واجب تو کروں گا لیکن روزے نہیں رکھوں گا، تو کہا کہ یہ نہیں چلے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، بغیر روزے کے یہ اعتکاف ادا ہوگا ہی نہیں۔ دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف مسنون۔ اعتکاف مسنون رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اس کا وقت 20 رمضان المبارک کی شام کو سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور عید کے چاند کے اوپر اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب عید کا چاند چاہے 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، کسی بھی صورت کے اندر عید کا چاند ہونے کی صورت میں یہ اعتکاف کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اعتکاف مسنون سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ چند لوگوں کے اعتکاف کر لینے سے باقی لوگوں کے ذمے سے ذمہ داری ہٹ جاتی ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس کے لیے بھی روزہ ہے، لیکن چونکہ رمضان ہی کے اندر یہ اعتکاف کیا جاتا ہے اس وجہ سے روزہ تو ہے ہی اس میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور وہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، کوئی بیمار آدمی ہے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور اعتکاف میں بیٹھ گیا، یا کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھ پاتا ہے لیکن اعتکاف میں بیٹھ گیا، تو اس سے یہ مسنون اعتکاف ادا نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی ایسا ہونا چاہیے کہ جو روزہ رکھ سکتا ہو۔ کسی نابالغ بچے کو اگر بٹھا دیا تو اس سے بھی اعتکاف ادا ہوگا۔ اعتکاف کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، اعتکاف کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر نابالغ بچہ لیکن سمجھدار ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اعتکاف مسنون ہے، اتنی باتیں بڑی بڑی باتیں سمجھ لیتا ہے، ایسا نابالغ بچہ ہے، سمجھدار ہے، تو اس سے بھی اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ لیکن روزہ شرط ہے، اگر وہ نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے، یا یہ کہ 2-5 دن روزے رکھے اور بعد میں روزے چھوڑ دیے اور اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا یہ مسنون اعتکاف ادا نہیں ہوگا، وہ نفل ہو جائے گا۔ مسنون اعتکاف کہ جس کا وقت 20 رمضان المبارک کی شام کو سورج غروب ہونے سے لے کر عید کے چاند نظر آنے تک جو وقت ہے، یہ مسنون اعتکاف کا وقت ہے، اس کے اندر روزہ بھی رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی معتکف اعتکاف میں بیٹھا روزہ بھی رکھتا تھا لیکن کسی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوا،
درمیان میں بیمار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ پایا، تو اس کا یہ اعتکاف جو ہے مسنون نہیں رہے گا، اب وہ نفل ہو جائے گا۔ تو مسنون اعتکاف کے لیے بھی روزہ ضروری ہے۔ تیسرا اعتکاف ہے اعتکاف مسنون، اعتکاف مستحب۔ مستحب اعتکاف کے لیے روزے کی ضرورت نہیں اور کسی وقت کی تعیین کی ضرورت نہیں، بس وہ آدھ منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑے وقت کا اعتکاف بھی جائز ہے، تھوڑے وقت کا، ایک گھڑی کا اعتکاف، اور اسی کے اوپر فتویٰ دیا گیا ہے۔ لہذا ہر آدمی کے لیے مناسب ہے کہ جو مسجد میں آوے تو اعتکاف کی نیت کر لے، اور جب تک مسجد کے اندر نوافل میں اور فرض نماز میں، تلاوت میں، اوراد و وظائف میں مشغول رہے گا، جہاں اس کا ثواب ملے گا اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا جب تک رہے گا مسجد میں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد صاحب کا معمول نقل کرتے ہیں کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کی نیت کے اندر بڑا اہتمام فرماتے تھے کہ جیسے ہی مسجد میں آتے داہنا پیر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ خادموں کی تعلیم کے لیے، ان کو سکھانے کے لیے زور سے اعتکاف کی نیت فرماتے تھے تاکہ ان کو سیکھنے مل جائے، اور جو ہے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی مسجد کے اندر داخل ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہے گا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کچھ عبادت نہیں کرنی ہے، کسی کام سے آیا تھا کہ بھئی مسجد کے اندر نوٹ ہیں تو اس میں کس کی آج ملاقات کی باری ہے وہ دیکھنے آیا تھا، تو اتنے کام کے لیے بھی مسجد میں آوے تو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو 5 منٹ اگر مان لو کہ وہ آیا اور اس نے کچھ دیکھا تو 5 منٹ بھی اس کا اعتکاف کے اندر شمار ہو جائے گا، اس کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے مسجد کے اندر جب بھی آوے ہم اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اگر عربی میں نہیں آتی ہے تو اپنی بھاشا میں بھی کر سکتے ہیں نیت، سمجھ میں آیا کہ بھئی اپنی بھاشا میں گجراتی میں کہ ہوں اللہ માટે اعتکاف કરું છું અથવા એતેકાફની નિયતથી હું મસ્જિદના અંદર દાખલ થાઉં છું। આપણી ભાષામાં અલ્લાહ તાલા તો બધું જાણે જ છે, اور عربی میں آتا ہے تو نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، یہ نیت ہے اور بھی نیت ہے۔ تو بہرحال مسجد کے اندر آنے والے ساتھی کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کا اہتمام فرمائے۔